کہ اب یہ جو فل کورٹ کے حوالے سے ایک بحث چل رہی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں جمعیت علماء اسلام کوئی دلچسپی نہیں لے رہی، اور خاص طور پہ اصولی طور پہ آپ نے کوئی پالیسی وضع کی ہے اپنی پارٹی کی کہ کیا 26ویں یعنی ترمیم سے متعلق فل کورٹ کو سننا چاہیے اور کون سے ججز کو سننا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں ہمارا انٹرسٹ جو مینلی ہے وہ ہماری اپنی 5 دفعات کے حوالے سے ہے جو ہم نے اپنی سیشن کروائی تھی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کا خیال یہ ہے کہ کوئی اور دفعہ جو ہے وہ درست نہیں ہے یا اس کا نتیجہ غلط بات میں نکل رہا ہے تو وہ اپنی بات کورٹ پہ اسٹیبلش کرے، اور اگر فرض کر لیجیے کہ کہیں پہ ہماری کوئی ضرورت ہوگی، کوئی کہیں پہ رائے درکار ہوگی عدالت کو، تو یقیناً ہم بھی آگے آ جائیں گے، اسٹاپن ہو جائیں گے پروسیڈنگ میں، اور اگر نہیں درکار تو پھر ہم اس میں جو ہے کوئی خاص دلچسپی اس معاملے میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کو یہ کیس سننا چاہیے، فل کورٹ کو، یا پرانے 16 ججز کو، یا 24 ججوں کو؟ اس میں ایسا ہے کہ دیکھیے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک ترمیم ہے، انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو ایگزامن کیا جانا چاہیے۔ کسی اور فورم پہ اگر ایگزامن ہوتا ہے اور اس میں سینئر ججز بیٹھتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی اچھی بات آئے گی، کوئی اس میں کوئی پریجوڈس نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سنے اور کوئی نہ۔ جی، مسلم لیگ نون کی ایم پی ہے پنجاب سے عظمیٰ کاردار ہے۔ سوال تو آپ سے بھی یہی ہے کہ 26ویں یعنی ترمیم جو ہے، اس کے خلاف آئینی درخواستوں کی سماعت کیا اس قابل ہے کہ پوری پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی یہ آئینی ترمیم پوری سپریم کورٹ کو سننی چاہیے، یا پھر چند ججز بھی پوری پارلیمنٹ کی اس ترمیم کے حوالے سے فیصلہ دے سکتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ احمد اللہ جان، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ آپ نے خود ہی ابھی جو ذکر کیا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ اس کا ثوابدید تھا، 2/3 میجورٹی سے یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کی تھی ہاؤس نے، اور چونکہ وہ سپریم باڈی ہے تو میرے خیال میں یہ انہی کا دائرہ کار آتا ہے۔ اگر کسی کو objection تھی تو اس وقت تو تمام تقریباً پارٹیز آن بورڈ تھیں، اور بشمول پی ٹی آئی کے، بشمول جے یو آئی کے، سارے جو تھے پارٹ اینڈ پارسل تھے۔ ساروں کے بیانات ریکارڈ پہ ہیں، وہ تو آخر دم تک انہیں ڈرافٹ بھی نہیں پتا تھا کسی کو، نہ آپ کے وزیر قانون اور حکومت کے وزراء کو پتا تھا۔ دیکھیں جی، ڈرافٹ کی بات نہیں ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا ڈرافٹ دیا تھا، اور ہر ایک کی جو آراء تھیں وہ شامل کی گئی تھیں، اور ان دی اینڈ پھر ایک فائنل ڈرافٹ ہوا تھا جس کو پھر وہ حتمی شکل دی گئی تھی، ورنہ سارے آن بورڈ تھے۔ پی ٹی آئی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا جی ہم تو جے یو آئی کے پیچھے کھڑے ہیں، 10 کے قریب میٹنگز بیرسٹر گوہر نے سمیت اپنی ٹیم کی اٹینڈ کی تھیں، اور وہ بالکل وہ بھی بیچ میں شامل تھے۔ آخر مومنٹ پہ آپ کو پتہ ہے یہ ماسٹر ہیں، یو ٹرن لینے کے بھاگ گئے سارے، بہرحال یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن جس طرح بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو شاید یاد ہو کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کوئی اوور نائٹ نہیں ہوئی تھی، سال لگ گئے تھے۔ کئی سال سے اس پہ بحث و مباحثہ بھی چل رہا تھا، ڈسکشن بھی ہو رہی تھی، جوڈیشری کی میں جو ریفارمز کی ضرورت تھی وہ اس کی ڈرافٹ تو کہیں نہیں تھا۔ نہیں، ڈرافٹ کی بات نہیں ہے، لیکن جوڈیشری میں ریفارمز لانے کی بات بہرحال موجود تھی۔ وہ تو 78 سال سے چل رہی ہے عظمیٰ، لیکن اب 26ویں یعنی ترمیم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے میرے کہنے سے تو نہیں ہونا، یہ تو پارلیمنٹ۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے نا کہ دیکھیں، یہ تو کانسٹیٹیوشنل ایک، کیا پارلیمنٹ کی عزت اس میں نہیں ہے کہ اس کی منظور کردہ جو آئینی ترمیم ہے اس کو پوری سپریم کورٹ بیٹھ کے تھوڑی سی اس کو عزت دے، زیادہ دن چند ججز بیٹھ کے وہ فیصلہ کر دیں؟ آپ کیا کہتے ہیں، پوری سپریم کورٹ کو سننا چاہیے؟ ہمیں بھی پتا ہے کہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ چل رہا ہے وہاں پہ، یہ آپ کو بھی پتا ہے، کیونکہ جو پہلے طریقہ کار تھا اس میں کچھ ججز تھے، آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ اور ان کے نئے ججز آئے ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا پرانے ججز؟ نہیں، دیکھیں نا، وہ تو ایک نئے سسٹم کے مطابق آئے، لیکن جو پرانے سسٹم کے مطابق آنا چاہ رہے تھے، اب میں نام بھی لے دیتی ہوں، اگر آپ جیسے منصور کی آپ بات کریں تو وہ اس طریقہ کار سے تو وہ نہیں آ سکے، تو وہ اب ان کو I don't know، چلیں وہ تو چند ججز ہوں گے، کرنا یا ایکسپٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ لیٹس سے کہ فل کورٹ ہونی چاہیے یا نہیں، چلیں وہ ایک دو ججز تو چیف جسٹس کا ثوابدید ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے جو سپریم کورٹ کے جو فیصلے آتے ہیں کتنی دفعہ فل کورٹ، یہ فل کورٹ تو ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے، ورنہ یہ گڈ ٹو سی یو آئینی ترمیم میں تو ہوتے رہے ہیں، جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے آئین میں ترمیم ہوئی اور دوسرے اس میں تو فل کورٹ وہ فیو اینڈ فار، لیکن زیادہ یا 3 ممبر بینچ ہوتا تھا یا 5 ممبر بینچ ہوتا تھا یا 7 ممبر بینچ ہوتا تھا۔ میری بات سنیں، آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ ہے، سپریم ہے،
450 بندہ اس نے اگر ایک آئینی ترمیم پاس کی ہے تو اس کو 6-7 ججز بیٹھ کے اڑا دیں یا اس کو کہیں گے نہیں یہ بڑی اچھی ہے، تو آپ کو سمجھتے ہیں اس میں پارلیمنٹ کی میرے عزت خیال میں ہے؟ یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ وہ اڑا سکتے ہیں. نہیں لٹ سے اوکے بھی کر دیں تو اگر وہ ووٹ بھی لگا دیں اچھا کام کیا، اس میں خوش ہیں. کار میں یہ نہیں آتا. انہوں نے اپنے ایک اختلافی نوٹ دے دیے ہیں، انہوں نے یہ آبجیکشن جو لگا کے تو وہ کورٹ میں لانا چاہ رہے ہیں. فل بینچ جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے 2-4 ججز بیٹھ کے فیصلہ دو چار کی بات نہیں، جتنے چیف جسٹس جو مناسب سمجھتے ہیں اس کے مطابق وہ آگے کارروائی کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. سہیل سلطان صاحب اب بات کیونکہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے، تو اکرم شیخ صاحب نے آج ایک بات کی جو شاید آپ کے لیے دلچسپی کی بات ہو. جب ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ مدعے پہ آئیں اور 26ویں یعنی ترمیم کی بات کریں، تو جو لائیو ٹرانسمیشن تھی اس میں ہم نے سنا اکرم شیخ صاحب نے کیا کہا، آپ کو بھی سناتے ہیں. یہ کیس کیا ہے؟ یہ کیس یہ ہے، ہمارے ملک میں ایک الیکشن ہوا، کچھ لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ اس الیکشن کی سکروٹنی ہو جائے گی. پھر ایسا ہوا کہ وہ کمیشن بن گیا ٹو پریونٹ اکاؤنٹیبلٹی. بیک گراؤنڈ از ریلیونٹ ٹو پریونٹ اکاؤنٹیبلٹی، ٹو پریونٹ سکروٹنی، جس کے نتیجے میں یہ ساری امینڈمنٹ آ گئی. اتنی سی تو داستان ہے یہ. اتنی سی بات ہے. تو کیا لگتا ہے سہیل سلطان صاحب، اکرم شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسکروٹنی سے بچنے کے لیے یہ آئینی ترمیم لائی گئی، مگر آپ کو کوئی شک ہے کہ یہ ترمیم تو پارلیمنٹ نے کی ہے نا، چاہے جس سے بچنے کے لیے بھی کی ہے تو پارلیمنٹ. میں کچھ اپنی ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا کہ جس وقت یہ 26ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی تھی تو رات کے 12 بجے میں اسمبلی میں موجود تھا. تو منسٹر صاحب جلدی کی جا رہے تھے. ہم نے راستے میں پوچھا کہ منسٹر صاحب یہ ترمیم کی باتیں ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ مجھے بھی پتہ نہیں ہے. کون سے منسٹر صاحب؟ لا منسٹر صاحب نے. اچھا مجھے بھی نہیں پتا، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے. تو باہر جا کے میڈیا پہ ان سے سوال کیا گیا کہ یہ 26ویں ترمیم کیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے کاپی مل گئی ہے. یہ میڈیا آن دا ریکارڈ، یہ آن دا ریکارڈ ہے. اس نے کہا کہ مجھے کاپی مل گئی ہے. اندر یہ چیزیں ہو رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر یہ اچھی ترمیم ہے تو یہ میڈیا کو بھی پہلے دینی چاہیے تھی، ہمیں بھی دینی چاہیے تھی. اس پہ ورک آؤٹ ہونا چاہیے تھا، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، اس پہ اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. بہن کہہ رہی ہے کہ اس پہ پہلے سے کام ہو رہا تھا، تو یہ کون کر رہا تھا پہلے سے کام؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے، کیونکہ لا منسٹر صاحب کو پتہ نہیں تھا، کیبنٹ ممبرز کو پتہ نہیں تھا، ہمارے جتنے کولیگز ہیں مسلم لیگ نون کے ایم این ایز ہیں ان کو پتہ نہیں تھا. ہم بار یار اگر کسی کے پاس اس کی کاپی ہے تاکہ ہم اس کو اسٹڈی کر لیں، کسی کے پاس بھی اس کی کاپی نہیں تھی. ایک یہ. دوسری کہ ہمارا جو کنٹینشن ہے کہ 8 فروری کو اس ملک میں تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی. اس بدترین دھاندلی کے بعد ہم چلے گئے الیکشن ٹرائبونلز میں. تو سارے کیسز تو ادھر چلے گئے کیونکہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ختم ہو گیا. سارے کیسز الیکشن ٹرائبونلز میں چلے گئے. ابھی اسی چیز کو روکنے کے لیے جو اکرم شیخ صاحب نے بات کی، یہ امینڈمنٹ کی گئی تاکہ اس چیز کو ڈیفیوز کیا جا سکے. ایک یہ چیز. دوسری اس کی جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آؤٹ آف ٹرن مطلب یہ سینئرٹی ساری ختم کر دی گئی. آؤٹ آف ٹرن 5 میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے. اور دوسری پروونس میں کسی بھی 3 میں سے اور ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ پہ چیف جسٹس اس کو بھی بنایا جا سکتا ہے. تو ایک یہ چیز جو ہے میرے خیال میں جوڈیشری میں یہ انٹرفیرنس ہے. تو سپریم کورٹ کی جو پاسٹ میں ورڈکٹ ہے کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے if it is against the fundamental rights of the constitution or it is against the fundamental rules of Islam, اور اگر یہ ہے جوڈیشری کے کام میں مداخلت کرنے کا سبب بنتا ہے تو یہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارا جو موقف ہے کہ جو اس کے بینیفیشریز ہے جتنی بھی چیزیں ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کو اخلاقی طور پر اس کیس سے الگ ہونا چاہیے. اور جن کو نقصان ہوئے ان کو بھی سر وہ ان کو تو ہمیں بھی تو ایک عدالت میں جیسے منصور علی شاہ کو بیٹھنا چاہیے. سر میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں، ایک دن ہم یہ پیش کریں گے کہ ہمیں بھی ایک عدالت میں پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سے ہمارا حساب لیا جائے گا. اس دن نہ کوئی آرگومنٹ کر سکتا ہے، نہ جھوٹ بول سکتا ہے. تو سارے کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ ہونی چاہیے سر، تمام ججز کو اس میں بیٹھنا چاہیے وداؤٹ بینیفیشریز. سر چلیں ٹھیک.